اچھا جاوید صاحب، یہ مسلم فکری تاریخ میں محدثین، متکلمین، فلاسفہ اور صوفیہ، ان چاروں میں جو عقل کے حوالے سے جو اختلاف ہے، وہ جو تنازع ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی جیسے ہم نے کہا نا کہ قرآن میں بھی عقل کی بات ہے اور اہمیت کی بات کی، استعمال پر بھی بات کی گئی، تو پھر ان چاروں میں اختلاف کی بنیادی علت کیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے اختلاف ہوا ہے؟ دیکھیں، محدثین کا عقل سے کوئی تعلق اس معنوں میں نہیں ہے کہ وہ جس ڈسپلن میں کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہے جیسے لائبریرین ہے، کوئی ڈیٹا کلیکٹر ہے، صحیح، تو وہ جیسے ٹیکنیکل کام ہے، اور اس میں عقل کا علمی جو کردار جس سے ہم مانوس ہیں یا جس فضا میں ہم بات کر رہے ہیں وہاں وہ دخیل نہیں ہے اس کام میں، وہ جمع آوری کا کام ہے نا، تو وہ تو اس سے نکل جائیں، وہ ان کا ذکر دوسری طرح آئے گا مخالفین عقل میں، تو وہ ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن جو بنیادی اختلاف ہے وہ فلاسفہ، متکلمین اور اصولی علماء کا، اصول فقہ والے علماء کا یا مفسرین وغیرہ کا، تو اس میں فلاسفہ کا تصور عقل سارا کا سارا ماخوذ ہے یونان اور نوفلاطونیت سے، پورا بالکل پیرس وہی ہے، حتیٰ کہ اس کی شرح بھی وہی ہے، عقل کی 6 قسمیں، یعنی وہ جو ذہن میں رکھی عقل ہے اس کی 6 قسمیں، جو وجود میں بلٹ ان عقل ہے جو قلب کا کہہ رہا تھا وہ 10 ہیں، وہ موجودات ہیں، عجیب عجیب وہ۔ تو فلسفہ ہمارا مذاق ہے، سچی بات یہ ہے کہ مسلم فلاسفہ میں ذہانت اور یہ سب بہت ہے، شارح بہت اچھے ہیں، لیکن اوریجنل تھنکر ہمارے یہاں شہاب الدین سہروردی مقتول کے علاوہ نہیں ہے، اوریجنل تھنکر نہیں۔ ایک اور وہ میر باقر داماد اور وہ شہاب الدین سہروردی مقتول، گو کہ یہ دونوں افلاطون کے کیمپ میں تھے، مطلب یہ کہتے تھے ہمارا استاد وہ ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس فلسفے میں نئے نکات نکالے ہیں جو فلسفے کی پہلے سے موجود روایت میں تسلیم بھی کر لیے گئے، قبول بھی کر لیے گئے۔ مسئلہ زمان پہ جو میر باقر داماد کا کلام ہے وہ بہت آج ہمارے لیے بھی بہت جیسے مستقبل کا ہے، مطلب آج جب کے زمانے پر بات کرنے کے لیے فزکس وغیرہ کی کمک بھی موجود ہے، لیکن وہ ہم سے آگے کا لگتا ہے، وہ ماضی کا نہیں لگتا۔ اسی طرح وہ جو شہاب الدین سہروردی کا اشراق کا جو فلسفہ ہے وہ اصول میں افلاطونی ہے، جزیات میں اوریجنل ہے، تو ان کا تو وہی تصور عقل ہے، سوائے شہاب الدین سہروردی مقتول کے ان کا تصوف سے بھی تعلق تھا، ربط تھا، تو ان کے یہاں عقل کا ایک عرفانی تناظر بھی دکھائی دیتا ہے، جیسے عقل کے نام انہوں نے اصطلاحیں بھی بدل دی نا، مطلب نام اپنے رکھ لیے، تو عقل سرخ اور یہ سب۔ صوفیہ اور اچھا متکلمین کا یہ تھا کہ یہ عقل کی تعریف میں تو کم و بیش فلسفیوں ہی جیسے تھے عقل کی ڈیفینیشن میں، لیکن اس کے استعمال میں اور اس کو استعمال کرنے کی بیسک لاجک میں مختلف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عقل کو کسی بیرونی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، فلاسفہ صحیح بالکل یہ کہتے تھے کہ عقل کو بیرونی گائیڈنس کی ضرورت ہے اور عقل پابند ہے کہ عقائد کی شرح کرے نہ کہ ان پر جرح کرے، تو یہ ایک وہ تھا۔ تو لیکن اس میں عقل کی تعریف وغیرہ میں
فلاسفہ مضبوط ہیں کیونکہ ان کی پشت پہ بہت بڑی روایت ہے. صوفیہ ہمارے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قلب اور ذہن کا مجموعہ جو ہے وہ عقل میں کھپایا ہے. یعنی ان کی عقل محض ذہنی سرگرمی کا ٹول نہیں ہے، انہوں نے عقل کو اس کی اوریجنل پیسیوٹی کے ساتھ بہترین ایکٹیو حالتیں فراہم کی ہیں. تو اگر ہمیں اعتماد سے اپنی روایت کے تصور عقل پر بات کرنی پڑے تو میں مطلب پسند کروں گا کہ میں صوفی روایت میں رہ کے بات کروں. ان کا جو تصور عقل ہے وہ پرانا نہیں ہوا، آج بھی. فلاسفہ کا تو ہو گیا، متکلمین کا بھی ہو گیا، لیکن ابن عربی وغیرہ آج بھی انٹیکٹ ہے. اب مثال طور پہ عقل کا ایک استعمال عرض کرتا ہوں. ابن عربی کا ایک قول ہے کہ الخلق معقول والحق محسوس. اب دیکھیے حسیت اور عقلیت آ گئی نا، محسوس بھی اصطلاح ہے، معقول بھی فلسفے ہی کی اصطلاح ہے. اس کو آسمان پہ پہنچا دیا انہوں نے. معقول کا مطلب اعتباری اور محسوس کا مطلب موجود فی الخارج. تو حق موجود فی الخارج صرف حق ہے، خلق موجود فی الاعتبار ہے. تو وہ جو اعتبار کا ان کا فلسفہ ہے نا وہ بہت زیادہ جامع ہے، لیکن افسوس کہ مطلب وہ آگے نہیں چلا. تو میری رائے میں ہمیں زیادہ مطلب ایک باضابطہ کوشش سی کرنی چاہیے کہ صوفیوں میں عقل کی تعریف کیا ہے، کردار کیا ہے، حدود کیا ہے. تو یہ تمام صوفیہ میں ہے. جیسے علی عباس جلال پوری صاحب وہ تصوف کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو شیخ اکبر سے وہ کہتے ہیں یہ معقولی تصوف ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں وہ یعنی جس کے اندر وہ ان چیزوں پہ بحثیں نہیں ہے، صرف تزکیہ نفس اور اخلاق، بس اس پہ جو بات کی جاتی ہے، یا جو وظائف اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ یعنی نہیں؟ دیکھیں علی عباس جلال پوری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہا گیا کہ یار یہ دو آدمی بیٹھے ہیں تو بادشاہ کسے مانا جائے، دونوں بادشاہت کے دعوے دار ہیں. تو وہ دیکھتا ہے ان دونوں کو اور کہتا ہے کہ یہ دونوں بادشاہت کے حقدار نہیں ہیں. بادشاہت کا حقدار جو ہے وہ میرا پڑوسی ہے. تو یہ اناڑی پنتھ کا محاکمہ ہے. اور نہیں، لیکن جیسے ہم صوفیہ کو پڑھتے بھی ہیں نا تو وہ شیخ اکبر والی بات ہر صوفی نہیں اس میں تو نہیں ہے. دوسری طرح کہا جاتا ہے. اچھا، اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حب عقلی اور حب عشقی. صحیح جی. تو معیاری اصطلاح میں بات کرنی چاہیے. اور ایک ہے کہ ڈاکٹرینل تصوف یہ ویسٹ نے دی ہے، اور پریکٹیکل تصوف یا مورل تصوف وہ جیسے علی عباس صاحب کی بات ہے. لیکن ڈاکٹرینل تصوف ہے، وہ فلاسفیکل تصوف نہیں ہے. صحیح. تو وہ باتیں کیونکہ عقل کو زیر کرتی ہیں یا مبہوت کرتی ہیں تو یہ لوگ اس کو بھی فلسفے کھاتے میں لے جاتے ہیں. بالکل نہیں ہے. اور ابن عربی فلسفے کے دشمن تھے، کلام کے بھی اور فلسفے کے بھی. تو خیر، تو ان کا جو تصور عقل ہے نا اس میں ایک عجیب سی بات ہے. یہ نہیں کہ یہ لوگ اس تصور عقل کے بانی ہیں. تمام پچھلی جو ایسوٹیرک روایتیں ہیں عیسائیوں کی یا اور بھی قدیم، وہ اس تصور پہ جیسے اصولی اتفاق رکھتی ہیں. وہ یہ کہ عقل
وجود کی خود شعوری ہے. یہ تو وجود آسان ہے. وجود کی سیلف اویئرنیس یہ عقل ہے. یعنی سیلف اویئرنیس ایکٹیو ہو جائے تو وہ عقل ہے. یہ اتنی باریک اور اتنی جدید بات ہے. مطلب آج بھی ہم ایپسٹیمالوجی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ. تو وہ اگر کبھی موقع ہو تو ہم 2-3 نمائندے اگر صوفیوں کے یہی ڈاکٹرینل سائٹ کے یہ اگر ہم کریں اور پھر فلسفیانہ مباحث پہ ان کی رائے دیکھیں. یعنی وہ ٹھیٹ فلسفیانہ مباحث لیکن اس پہ ان کی رائے دیکھیں. ویسے اس میں یہ کہ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب ہم محدثین یا اخباری لوگوں کو عقل مخالف کہتے ہیں اور متکلمین اور فلاسفہ یہ تو عقل کے محبین تھے نا، تو جو محبت کرنے والے جو عقل کو اہمیت دینے والے وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے تھے نا کہ اللہ نے عقل کی بات کی وہی اس نے، اور محدثین بھی اسی قرآن کو مانتے، تو پھر وہ عقل کو کیا وہاں پر لیتے ہیں؟ وہ لوگ عقل کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کرتے وقت اس کے نتیجے پر نظر رکھنا. محدثین ہاں، عقل کی جو سادہ تعریف ہے نا وہ ہے دفع مضرت اور جلب منفعت، بس وہ یہاں تک ہے. اچھا، اور باقی نہیں. اب اخباری اور محدث ہم مفہوم ہے نا. جی وہی ایک ہے. میں نے وہ دونوں مسلک کے طور جی، لیکن میں یہ کہتا تھا یہ لوگ پھر قرآن میں جو عقل کی اہمیت اور اس کی استعمال پہ جو زور ہے نا، تو ان آیات کو پھر یہ کیا مفہوم میں لیں گے نا کہ اللہ ہمارا وہ موضوع نہیں. محدثین نے قرآن پہ بہت کم کام کیا ہے. لیکن عقل کی اہمیت والی آیتوں کو کیا کہیں گے؟ بتا ہدایت یافتہ عقل ہدایت کو قبول نہیں کر رہی تو عقل ہی نہیں ہے. معجزات کو بغیر دلیل نہیں مانتی تو یہ بے عقلی ہے. وہ ایک اور ڈسکورس ہے. تو وہ لٹرلسٹ ہیں. اور جیسے امام ابو حنیفہ نے اپنے ایک آئے تھے ان سے مناظرہ کرنے محدث کہ آپ حدیث سے اعتنا نہیں اور یہ آپ کی بات حدیث کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم حدیث کا متن مجھے بتا دیا کرو اور اس کا مطلب مجھ سے پوچھ لیا کرو.